الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ۔ یعنی جب دو مسلمان محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، نبی پاک فرماتے ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیارا انداز ملاقات کا ہے۔ آج کل سلام کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مصافحہ کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپس میں ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں تو بلا حائل ہاتھ ملائیں۔ یاد رکھیں دونوں ہاتھ بغیر کسی چیز کے ہاتھ میں ہوئے، بلا حائل یعنی وداؤٹ اینی تھنگ، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ ہمارا کبھی رومال ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو جیب میں رکھ لیں اور بلا حائل ہاتھ ملائیں تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک
बकरा ईद वाले दिन सबसे अफजल नेकी कौन सी है? वो जानवर का खून बहाना है। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कुर्बानी के मुकाबले में ऑल्टरनेट पेश करते हैं। हर साल कुर्बानी के दिनों में वसवसा पैदा करने वाले लोग आते हैं, कहते जनाब इतने जानवर ज़िबा होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए, किसी के साथ ताउन कर देना चाहिए, इतने जानवर कुर्बान क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताएं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी जनाब और नेकी के काम में खर्च करूं, मुझे अजर किससे लेना है? जवाब दीजिएगा, अल्लाह से लेना है। और अल्लाह का हुक्म क्या है कि अल्लाह के नज़दीक यौमुन नहर सबसे अफजल काम यह है कि उस दिन जानवर का खून बहाया जाए। तो हमें एक बात समझनी है, हम शरीयत के पाबंद हैं। जिस रब ने हमें मुसलमानों की खैर खाही का, जिस शरीयत ने हमें मुसलमानों की खैर खाही का दर्स दिया, वही शरीयत हमें बता रही है कि यौमुन नहर कुर्बानी के दिन सबसे अफजल अमल क्या है? वो कुर्बानी करना है। तो उसमें कोई पसो पेश नहीं करनी चाहिए। चूंकि कारोबारी लोग बैठे हैं, हिसाब किताब आपके दिमाग में बड़ा फास्ट होता है, चंद इशारे दे देता हूं ताकि लॉजिकली भी ये बात समझ आ जाए। अव्वल तो एक बात जहन में बिठा लें, शरीयत का कोई हुक्म मुझे फौरन समझ आ जाए और मेरी तबीयत उसको सब सुनकर खुश भी हो जाए, अमल के लिए तैयार हो जाए, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तेरी मेहरबानी, मुझे इतना आसानी से ये अमल समझ में आ गया। और कभी कभी ऐसा हो कि मेरी अकल में कोई शरीयत का हुक्म ना आए, कोई शरीयत और कुरान और हदीस की बात मुझे थोड़ी सी मुश्किल से समझ आए, तो फिर समझ लो मेरी अकल का कसूर है, इस हुक्म में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है। लेकिन चलें जनाब, मैं लॉजिकली भी बता देता हूं कि जितना बड़ा पैसों का टर्नओवर, जितना बड़ा माशी सपोर्ट सिर्फ कुर्बानी की वजह से मुसलमानों के अंदर होता है, वो शायद बहुत बड़े बड़े बिजनेस में नहीं होता होगा। बताया जाता है खरबों रुपए की कुर्बानी पाकिस्तान में होती, अरबों की नहीं, खरबों रुपए की कुर्बानी होती है। तो ये अरबों खरबों रुपए जाते कहां हैं? ये अमीरों की, मालदारों की जेब से निकलते हैं और गरीब लोगों की जेबों में चले जाते हैं। आपको पता है कि जानवर पालने वाले अक्सर कौन होते हैं? ये गांव गोठ के लोग होते हैं, अपने इलाकों में पूरा साल जानवर पालते हैं कि बकरा ईद के दिनों में बेचेंगे, पूरे साल के पैसे मिल जाएंगे। तो सुभान अल्लाह। और कमाल देखें मेरी शरीयत का, गरीबों पर कुर्बानी नहीं है, साहिब निसाब पर कुर्बानी है। यही इकोनॉमिक्स सिखाती है ना, यही बिजनेस का अकाउंट सिखाते हैं कि मालदार की जेब से पैसे अगर गरीब की तरफ चले जाएं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मईशत का चक्का जब चलता है कि जब पैसा रोटेट होने लग जाए तो जनाब करोड़ों अरबों रुपए जो है वो लोगों की जेबों से निकलते हैं, जानवर खरीदा जाता है। और अगर आप गरीबों की बात करते हैं तो लाखों गरीबों का रोजगार शुरू हो चुका है। आपके मोहल्लों में भी शुरू हो चुका है, बकरा मंडी में भी शुरू हो चुका है, सुजुकी वालों का शुरू हो चुका है, चारे वालों का शुरू हो चुका है, जानवर संभालने वालों का। सारे अमीर लोग हैं क्या ये हैं? आपको गरीब की मदद करनी थी ना। लाखों गरीब माशाल्लाह रोजगार कमा रहे हैं। जब कुर्बानी होती है, कितने लोग कसाईयों के साथ हेल्पर के तौर पर आते हैं, सबको ईद के दिनों में हजारों लाखों रुपए मजदूरी मिलती है, फिर गरीबों का भला हो रहा है। और आगे चलिए, जब ये कुर्बानी हो जाती है, आपके अपने खानदान में, आपके अपने मुलाजमीन में ऐसे हजारों लाखों मुसलमान होते हैं जो बकरा ईद में जी भरकर गोश्त खाते हैं, जिनके घरों में पूरा साल गोश्त नहीं पकता, उनको जनाब माशाल्लाह अच्छा गोश्त मिल जाता है। क्या ये गरीबों की मदद नहीं है? आगे चलिए, जानवर कुर्बान हो गया, अब इसकी खालें, ये खालें कहां जाती हैं? ये खालें चमड़ा फैक्ट्री में जाती हैं। अब वहां लेदर का कारोबार शुरू होता है, न जाने जूते बनाने वाले, जैकेट बनाने वाले, लाखों करोड़ों लोगों का फिर रोजगार शुरू हो जाता है। न जाने लोगों को क्यों समझ नहीं आता कि सुभान अल्लाह, शरीयत के एक हुक्म पर अमल करने के लिए हमारी मईशत को भी बूस्ट मिलता है, हमारे कारोबार को भी उरूज मिलता है, और सुभान अल्लाह करोड़ों गरीबों की मदद भी हो जाती है। लेकिन हमने यहां पर, अगर यह बात कोई समझाने वाला ना होता या हमें लॉजिक पता भी ना होती, फिर भी हमारा काम लब्बैक कहना है कि अगर रब का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, तो जनाब अब कुर्बानी ही करनी है, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और आपने आज हदीस भी सुन ली कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर यानी कुर्बानी वाले दिन सबसे अफजल अगर कोई अमल है तो वो जानवर का खून बहाना है। और सुभान अल्लाह, ये जानवर तो कयामत के दिन
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ پس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھیں۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، ہیں بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ، کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن، قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسن، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں،
خوش دلی کے ساتھ. اے اللہ تیری مہربانی تو نے اس قابل بنایا ہے, تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا, پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. کتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر, بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر؟ لاکھوں لاکھ نیکیاں. یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا. سبحان اللہ. قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں, اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں, اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے, ہمیں اجر بھی مل رہا ہے. ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ صرف قربانی میں نہیں, وین ایور, کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کریں نا, دل میں خوشی ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, بڑا مزہ ہے. روزہ آ گیا, رمضان آ گئے, انجوائے کریں. زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا, سجدہ شکر ادا کریں. اے اللہ تیری مہربانی, زکوٰۃ دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, رمضان آئے تو ٹینشن, ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے. ایک سال گزر گیا, ارے باپ رے باپ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی, اللہ اکبر, پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی. ارے توبہ کرو, اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا. اللہ نے مال دیا جبھی تو زکوٰۃ دو گے, اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو. ارے عبادتوں میں تو انجوائے کیا کرو. اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہمیشہ اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے, مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب سنو نا, خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا, آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں, اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف. کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی, بیٹے کو بتا دیا. آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے, اب تیری کیا رائے ہے. مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں, ذبیح اللہ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے چہرے پہ چمک آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے, تیرا چہرہ کھلکھلا رہا ہے, تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے. شہزادے کیا کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا, اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے. سبحان اللہ. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا گیا. ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے, ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے. فرق تو دیکھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے, عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے, یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال, جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے. باپ کا حسن عمل, بیٹے کا ذوق اتباع, اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے. بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا, انہوں نے پتہ کیا کیا, اب ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا, مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں, دمشق کے رہنے والے ہیں. کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا, والد صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی. دوران تلاوت ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا. انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا. اللہ اکبر. تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا, کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان, میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو, میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی, ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے, جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں, جا اور اللہ کی عبادت کر, دین کا کام کر. حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا, مکہ مکرمہ پہنچا, کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا, نیکیوں میں مصروف رہا. کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی, کہتے واپس دمشق آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے, کہتے احمد ہوں. ماں
کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا, وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے. اے بیٹا واپس جا, اللہ کی عبادت کر, دین کی خدمت کر, اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. یہ ایسے افراد تھے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں کوئی کہے 3 دن کے قافلے میں چلو, کہتے ٹائم نہیں ہے. ارے بھائی 2-3 گھنٹے کے کسی اجتماع میں آ جاؤ. آپ کو پتا تو ہے حضرت کیسے نکلوں کاروبار سے, دکان پر کوئی اور بیٹھنے والا نہیں ہے. اچھا یہی صاحب کبھی ٹورسٹ پر کبھی گھومنے جانا ہو, کئی دن روانہ ہو جائیں گے, مگر دین کے لیے وقت نہیں نکلتا. اللہ اکبر. یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا نا, دکان سے بھی اٹھا کر لے جائے گا, گھر سے اٹھا کر بھی لے جائے گا. اس وقت اس کو روک نہیں سکیں گے. بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے. ہاں, اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے. پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے. ہم کاروبار کرنے والے ہیں, کیا ہمیں کاروبار کے مسائل آتے ہیں؟ کیا تجارت کے اصول سیکھے ہم نے؟ ہم میں سے کچھ جاب کرنے والے ہوں گے, کیا آپ نے اجارے کے مسائل سیکھے؟ جس کو جاب پر کسی کو رکھنا ہے, اجیر رکھنا ہے, اس کو بھی شرعی حکم سیکھنا ضروری ہے. بہت ساری بیسکس ہیں جو ہمیں نہیں آتی. ہمیں اپنی کاروبار کے سارے طریقے معلوم ہوتے ہیں, مارکیٹ کی ساری ہمیں جناب لین دین کا طریقہ آتا ہے, مگر میری شریعت نے جو مجھ پر سیکھنا لازم کیا, بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا, وضو کرنا, غسل, نماز جنازہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, بیسکس وہ نہیں آتے. تو کب سیکھیں گے؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو. تو کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی کے اتنے بڑے ولی بن گئے, اتنے بڑے بزرگ بن گئے. تو کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں, چلے بات چلی ہے, ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے, اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا, 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں, ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کرے, ایک جنت کا سامان کر دے. خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. وہ بیٹا پھر عالم بنے, وہ حافظ بنے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی بزنس فیملی سے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ دین کا کام کرتا ہے تو وہ اس میچیورٹی کے ساتھ, اس کانفیڈنس کے ساتھ جا کر پوری دنیا میں دین کا کام کرتا ہے جو عام مبلغ کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو میں تمہیں تمام والدین کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک بیٹا میرا جناب ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا میرا لائر ہے, ایک بیٹا جناب میرا بزنس سنبھالتا ہے. میں نہیں کہتا کہ جناب یہ کام غلط ہے, مگر خوش نصیب ہے وہ والدین جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا عالم دین ہے, میرا بیٹا مفتی اسلام ہے, میرا بیٹا جناب دین کا مبلغ ہے اور جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. کوئی ایک بیٹا تو ایسا رکھو نا جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, حافظ قرآن ہونا چاہیے, کیونکہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. عالم دین جب جنت میں جائیں گے تو انہیں روکا جائے گا کہ رک جائیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے, انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. تو ان کے ماں باپ کا کیسے وارے نیارے ہوں گے, ان کے بھائی بہنوں کے وارے نیارے کیسے ہوں گے کہ جس کی فیملی میں کوئی عالم باعمل اور دین کا مبلغ ہوگا. صرف نوٹ گننے کے لیے اولاد کو آگے بڑھانا ہے, صرف کاروبار کو چمکانے کے لیے ہم نے سارے بچوں کو لگانا ہے؟ نہیں, یہ انویسٹمنٹ کیجئے. ہاں, اور ایک اور بات اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا آپ دین کے لیے وقف کریں تو اس کو اتنا ہی سپورٹ کریں جتنا کاروبار کرنے والے کو بھی سپورٹ کریں. ورنہ کرتے کیا ہیں, کسی بچے کو اگر عالم بنا دیا, اب بعد میں ساری زندگی وہ بیٹا شرمندہ رہتا ہے, کاش میں بھی کاروبار کرتا, سارے بھائی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا. اپنی مثال دینی نہیں چاہیے, مگر شاید کسی والدین کو کام آ جائے تو میں اپنی مثال آپ کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, اور میرے والد صاحب نے شروع ہی میں دعوت اسلامی جب بنی تھی تو مجھے دعوت اسلامی کے لیے, دین کے لیے وقف کیا. لیکن انہوں نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مجھے اپنی کمپنی میں پارٹنر بھی رکھا. میرا ایک اور بھائی کاروبار کرتا ہے, انہوں نے یہ پہلے سے پلان کیا کہ جتنا اس بھائی کو فائدہ ہوگا, کاروبار میں بینیفٹ ہوگا, جو اس کا شیئر ہوگا وہ میرا بھی شیئر ہوگا. مجھے کہا بیٹا آپ نے کاروبار نہیں کرنا, آپ نے دین کا کام کرنا ہے.
अब बताएं कितना सुकून हो गया, कितना रिलैक्सेशन हो गया कि भाई दीन का काम भी कर रहा हूं और मुझे कोई माली प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सारी दुनिया में काम करें, आपको कितना हौसला होगा। अगर ये आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, हवाले करें उन्हें दावत इस्लामी के, और फिर देखें इंशाअल्लाह दावत इस्लामी कैसी तरबियत करके आपकी आंखों का नूर आपके बेटे को बनाएगी, और इंशाअल्लाह दुनिया भर में वो आपका सर भी फखर से बुलंद करेगा। तो अपने बच्चों को, आज हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बकरा ईद की कुर्बानी तो करें, मगर अपनी औलाद में, अपनी फैमिली में ऐसे लोग तैयार करें कि जो आपके जाने के बाद भी दीन के जबरदस्त काम करने वाले बने। आज नौजवानों का जो हाल है, आज जो कारोबारी तबके का हाल है, जो आज यंगस्टर, क्योंकि जितने मालदार होते जा रहे हैं, अक्लमंदी तो ये होती है कि पैसा बढ़े, माल बढ़े तो रब की इताअत बढ़े, अल्लाह की रिजा वाले काम बढ़े। मगर हम ये देखते जा रहे हैं कि जो जितना मालदार होता जा रहा है, बदकिस्मती से उतना गुनाहों में मुब्तला होता जा रहा है। उसकी आल औलाद, अब जनाब चूंकि पैसे आ गए, अब पर निकल गए हैं, तो अब जनाब सारे बुरे कामों में लोग नजर आते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अक्लमंदी यह है कि रब जितनी अताएं बढ़ाए, हम उतने सजदे बढ़ाएं, हम उतना शुक्र बढ़ाएं। मगर हो क्या रहा है, वो अताएं बढ़ा रहा है, माअल्लाह हम खताएं बढ़ा रहे हैं। तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए अपने कारोबारी साथियों की भी फिक्र कीजिए ना। आपकी मार्केट में लोग होंगे, आपकी फैक्ट्री के पास जिनकी फैक्ट्री होगी, आप देख रहे होंगे कि उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है, बल्कि उन नौजवानों का क्या हाल हो रहा है। इसकी फिक्र कौन करेगा? अपनी सोसाइटी में आप जिस भी कॉलोनी से, जिस भी जनाब मार्केट से आए हैं, कि जनाब हम अगर आज दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना में आए हैं तो अगली बार अपनी मार्केट के मजीद ताजरान को लेकर आएंगे, हम उनके बच्चों को भी दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे। तो उसका तरीका यही है कि इस तरह की गैदरिंग्स होती रहें, आपकी मार्केटों में भी होती रहें, दुकान दुकान दर्स का सिलसिला शुरू हो, फैक्ट्री फैक्ट्री मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला शुरू हो, और फिर हम अपने बच्चों को, हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो है अपना वक्त देकर, देखें आज तो वक्त की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल ने और हजरत इब्राहिम ने कैसी कुर्बानी दी, आपको पता है कैसा मंजर था? झुरझुरी आ जाती है, कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिवायतों में आता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कुर्बानी के लिए लिटाया, उनके हाथ बांध दिए, उनके सर के करीब बैठ गए, छुरी उनकी गर्दन पर रख दी, और फिर कहा, इलाही लकल हम्दु फिद्दहरिल बाकी रज़क़तनिल वलद अला किबरि सिन्नी फबतलैतनी बिहादल बला। ए अल्लाह पाक, हमेशा हमेशा तेरी हम्द है, तूने मुझे बुढ़ापे में बेटा अता फरमा। ये इम्तिहान पता है कैसा था? फिर कहते हैं या अल्लाह इसी के जरिए आजमाइश आई है। मगर अगला जुमला सुनो, कहते फ़इन कान हाज़ा रिदन लका फ़उसल्लिमु लिअम्रिका। ए अल्लाह अगर तेरी रिज़ा इसी में है तो मैं तेरी रिज़ा की खातिर तेरे हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ। अगर तू इसी पर राजी है तो अल्लाह मैं भी राजी हूं। किताबों में लिखा, जब हजरत इब्राहिम ने यह कहा ना तो फरिश्ते भी रोने लगे। रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे नबी हैं, एक लेटा हुआ है, एक सिबा करने है, अल्लाह तेरी रिजा की खातिर सिबा करने को तैयार हैं। फिर अल्लाह करीम ने सुभान अल्लाह हजरत इस्माइल के फिदिये में जन्नती मेंढा भेजा। काश ये जज्बा का कुछ जर्रा नसीब हो जाए। ए अल्लाह मैं तेरी रिजा में राजी। जुमला कितना प्यारा है। हम पता क्या करते हैं, अल्लाह से भी कारोबार कर रहे होते हैं, शर्तें लगा रहे होते हैं, अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये बला दूर कर दे, बस हमारे पसंद का हाल हमको दे दे। जो आरिफीन होते हैं ना, जो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, अल्लाह से ये नहीं कहते अल्लाह वो हाल दे दे जिसमें मैं खुश हूँ, वो कहते हैं अल्लाह वो हाल में रख जिसमें तू राजी है, और तू जिस हाल में रखे मैं उस हाल में राजी हूँ। मज़ा ये है ना कि अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी मिल जाए, मेरी रिजा वाली। हम चाहते हैं मैं कंफर्ट जोन में रहूं, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी सामने ना आए। अरे मज़ा यह है कि ऐ रब तू जिस हाल में देखना चाहता है मैं उस हाल में राज़ी, मुझे मेरे हाल के सुपुर्द ना कर मौला, अपनी पसंद के हाल में दाखिल फरमा दे। ये अल्लाह वालों का तरीका है। अल्लाह इस अजीम कुर्बानी का सदका मुझे और आपको नसीब फरमाए। और बस अब अर्ज़ यही है कि कुर्बानी करें तो नीयत क्या हो वो मैंने आपको बता दिया। जानवर लेने से कुर्बानी करने तक तकवा, अल्लाह की रिज़ा। हाँ, कोई गुनाह ना करें। कसाई से भी सारे मामला पहले तय कर ले, बाद में उससे लड़ाई हो रही होती है, पता चला मेरा सवाब ही कम ना हो जाए, गोश्त बांटने में कोई गड़बड़ ना हो, हर चीज़ में तकवा और परहेजगारी हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जानवर ऐसी जगह ना बांधे जिसकी वजह से लोगों का रास्ता रोक रहा है, किसी की रोड पे खड्डा कर रहे हैं, नहीं, आराम से मोहब्बत से रज़ा खुशी के साथ मेरी कुर्बानी हो, क्योंकि ये कुर्बानी मेरे लिए जन्नत का सामान बनते जा रही है। और जब ज़िबा करें ना तो अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करें कि अल्लाह आज जानवर ज़िबा कर रहा हूँ, कभी वक्त पड़ा मौला अपना
اپنا مال بھی قربان کروں گا, اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا, بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر دو. یہ نیتیں ہوں. اپنے نفس کو قربان کریں, اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں. اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں, اے اللہ استقامت تو عطا فرما. وہ بڑا کریم ہے, ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں. تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں اور اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.